الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس مناسبت سے چند جمعے انشاءاللہ العزیز عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان پر آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ پھر انشاءاللہ اپنے سابقہ عنوان تفسیر سورہ فاتحہ کی طرف واپس چلیں گے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ہجرت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نبوی کے بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور تائید فرمائی۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ہجرت کرنے والے مہاجر اور نصرت اور تائید فرمانے والے انصاری، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو نیکی پر، اچھائی پر، اعمال صالحہ پر، اتباع پر، توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، ان لوگوں کے بتائے ہوئے راستے کو چنتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے بھی راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں۔ یہ اعزاز اور تمغہ اللہ رب کائنات نے یہاں ذکر اور منشن فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ ہم سے راضی ہیں، ہم صحابہ سے راضی ہیں۔ یہ کوئی کم اعزاز اور کم تمغہ نہیں ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر لگے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جب جنتی جنت میں ہوں گے اللہ رب کائنات ان پر انعامات کریں گے، احسانات کی بارش برسائیں گے، پھر ان کو بلا کر اللہ رب کائنات یہ فرمائیں گے کہ اب میرا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ اور وہ احسان اور انعام کیا ہے، وہ نوازش کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنتیوں کو جنت میں اللہ فرمائیں گے اب میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ جنتی نیکیاں کر کے، اچھائیاں کر کے، دنیا میں مصیبتیں جھیل کر کے، آزمائشوں کا سامنا کر کے، آلام کا سامنا کر کے جنت کمائی ہوگی، نیکیاں کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوگی، حج کیے ہوں گے، عمرہ کیے ہوں گے، صدقے کیے ہوں گے، خیرات کی ہوگی، ان کے بعد اللہ کی دربار میں پیش ہوں گے۔ اللہ راضی ہوا، اللہ نے نہ پوچھا، یہ پوچھنے کے بعد پھر بھی جنت میں بھیج دیا۔ جب جنت میں چلے جائیں گے پھر آپ کی طرف سے انعام ہوگا، اعلان ہوگا کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے اعلان فرمایا، ابھی دنیا میں چل رہے تھے، زندہ تھے، زمین پر تھے، زمین پر قدم بھی چلا رہے تھے، کاروبار بھی کر رہے تھے، معاشت بھی، معیشت بھی چلا رہے تھے، سماجی ان کے رابطے تھے، سارے تعلقات ان کے دنیا میں تھے، پھر بھی اللہ رب کائنات نے ان کے لیے اعزاز کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خالی شرف صحابیت کوئی کم درجہ نہیں. صحابی کہتے ہیں کس کو ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ آج تک جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، کہ جس کے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. نہیں، جس کو ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا وہ بھی صحابی ہے. جس نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء کا دیدار فرمایا وہ بھی صحابی. جس کی ایمان کی گواہی محمد رسول اللہ نے دی اور وہ دیکھ نہ سکا وہ بھی صحابی ہے. اگر وہ پہلی تعریف کرے تو عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی کہاں آئیں گے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ایمان لے آئے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے. نہیں، ایمان کی گواہی اور ان کے ایمان کی حالت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا وہ بھی صحابی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ شرف صحابیت اللہ کا فضل ہے. میرا رب جسے چاہتا ہے شرف صحابیت عطا فرما دیتا ہے. یہ کسی کی ذاتی محنت، کوشش، کاوش، علم حاصل کرنے کی بنا پر یہ تمغہ اعزاز صحابیت نہیں ملتا. اگر ملنا ہوتا تو امام سنابی رحمہ اللہ کو مل جاتا. گھر سے نکلے یہ طلب لے کر کہ امام الانبیاء کا دیدار کر لوں گا، شرف صحابیت مل جائے گی. گھر سے نکلے، دور دراز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ میں پہنچے. مدینہ کی گلیوں میں ابھی پہنچے تھے صحابہ کرام امام الانبیاء کو دفن فرما کر واپس پلٹ رہے تھے. پوچھا صحابہ کرام سے کہ امام الانبیاء سے ملاقات کرنی ہے، کہاں ملیں گے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں دفن کر کے آئے. سارے قطار رونے لگے. کتنا لمبا سفر کیا، سفر کی مصیبتیں جھیلی، پریشانیاں ان کا سامنا کیا، باوجود اس کے نہیں پہنچ پائے. شرف صحابیت نہیں ملا. اور جن کو اللہ نے شرف صحابیت کے لیے سلیکٹ کیا وہ فارس سے چل کر آیا، رب نے شرف صحابیت دے کر سلمان فارسی بنا دیا. روم سے چل کر کوئی آیا تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. کوئی حبشہ سے چل کر آیا اور ایسا اعزاز ملا چلتا زمین پر تھا، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. شرف صحابیت ملا، یہ رب کا اعزاز ہے، رب کا انعام ہے، رب کا فضل ہے. رب جسے چاہے دے دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، رب جسے چاہے دے دے. جسے چاہے چار پشتے صحابہ کی بنا دے اور جس کو نہ چاہے نبی کا سلام چچا ہے شرف صحابیت نہیں ملا. ساجی دیوار کا ہمسایہ ہے، بچپن میں پالا بھی ہے، پیار بھی کرتے تھے، شفقت بھی تھی، لیکن شرف صحابیت نہیں ملا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے بڑا دشمن بھی وہی بنا. اللہ نے فرمایا تب یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ساجی دیوار کا ہمسایہ سگا چچا، شرف صحابیت نہیں ملا. امام الانبیاء تڑپتے ہیں، کہتے ہیں میرے کان میں کلمہ پڑھ لو. رب کے سامنے التجا کرنے کے لیے رب کے سامنے جاؤں گا اور کہوں گا اللہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا. لیکن کیا کہا ابو طالب نے؟ کیا کہا؟ نہیں. لوگ کیا کہیں گے کہ مرتے وقت یتیم بھتیجے کا کلمہ پڑھ کے چلا گیا ہے، لوگوں کی باتیں کھائیں گی. لوگوں کی باتوں کے پیچھے کلمہ نہیں پڑھا، شرف صحابیت نہیں ملا. اور ادھر وہ صحابہ کرام ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. میرے صحابہ میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے کہ جس کی زبان پر اللہ نے حق جاری کیا. جب بھی بولتے ہیں، جب بھی مشورہ دیتے ہیں، وہ مشورہ الہ العالمین کو پسند آتا ہے اور وہی حق ہے. اور وہ شخصیت امیر المومنین جناب
اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات امام الانبیاء کی گود میں سر مبارک رکھ کے سوئی ہوئی ہیں، آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی ہیں، خیال آیا، تخیل نے الفاظ کا جامع پہنا، وہ الفاظ زبان سے نکلے، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، جس طرح ان کی گنتی اور شمار نہیں کر سکتے، اسی طرح اس کی نیکیوں کا شمار بھی نہ کرے، کون ہے وہ؟ امام الانبیاء نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میری سوچ تھی کہ میرے بابا ابو بکر صدیق کا نام لیا جائے گا، لیکن امام الانبیاء نے جواب دیا، جی ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، وہ شخصیت، وہ عدل کا پیکر، وہ عدل کا پیکر، ان کی سیرت اٹھائیے، راتوں کو اٹھ کر لوگوں کے دروازوں پر جا کر معلوم کرتے تھے کوئی بھوکا نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں۔ امیر عمر فرماتے ہیں، مجھے یہ سوچ رات کو سونے نہیں دیتی کہ میری رعایا میں، میری حکومت میں کوئی کتا بھوک کی وجہ سے مر جائے، رب کل قیامت کے دن پوچھ لے، اے عمر کتا بھوک کی وجہ سے مرا تھا، کیا جواب دوں؟ یہ تو انسان ہے، رات کو چکر لگا رہے تھے تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو، کوانٹٹی مقدار بڑھ جائے گی، وزن زیادہ ہو جائے گا، پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اماں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، لیکن یہاں تو الٹی گنگا ہے، پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے، پانی اتنا ہوتا ہے کہ دودھ کا رنگ دینے کے لیے دودھ ملایا جاتا ہے، وگرنہ ہوتا سارا پانی۔ ادھر وہ ماں کو بیٹی کیا جواب دے رہی ہے؟ امیر عمر نے منع کیا ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ ماں نے جواب دیا، رات کے اس پہر امیر عمر نہیں دیکھ رہے، ملا دینا، امیر عمر نہیں دیکھ رہے، ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے دروازے پر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، پتہ نہیں، اسی لیے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی جواب دیتی ہے، امیر المومنین نے منع کیا۔ ماں نے پھر کہا، امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے جواب دیا، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہے۔ جب یہ بات سنی، دروازے پر پینسل سے نشان لگایا، صبح ایلچی کو، خادم کو بلایا کہ فلاں دروازے پر جا کر دیکھو نشان لگا ہوا ہے، وہاں ماں بیٹی رہتی ہیں، ان دونوں کو بلا لاؤ۔ بلا کے لایا گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رشتے کی بات کی کہ میرے بیٹے کے لیے اپنی اس بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ رشتہ مل گیا، شادی ہو گئی، بچے پیدا ہوئے۔ جب ماں کی سوچ یہ ہو اور حاکم وقت اتنا عادل ہو، انصاف پسند ہو، پھر بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لڑکی کے وطن سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، اور ان کے عدل کا عالم یہ تھا کہ بکریاں اور شیر ایک ساتھ جنگل میں چلا کرتے تھے۔ شیروں کو یہ حکم نہیں تھا، عادل نہیں تھا، ان کی جرأت نہیں تھی کہ بکریوں پر حملہ کر سکے۔ ایک دن ایسا آیا کہ شیر نے بکری اٹھائی اور لے کے بھاگ گیا۔ چلا دیکھ رہا ہے، وہ بکری کے پیچھے اور شیر کے پیچھے نہیں بھاگا، شہر کا رخ کیا، ہو سکتا ہے حالات خراب ہوں۔ شہر میں پہنچے، خبر ملی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے پتا تھا عمر بن عبدالعزیز زندہ تھے تو عدل قائم تھا، شیر کو بھگاڑ کو اجازت نہیں تھی کہ جنگل میں بکریاں اٹھا سکے، اب وہ چلا گیا عدل کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ آج مجھے پتا چل گیا ہے، اسی لیے تو شیر نے بکری اٹھا لی۔ یہ اولاد کس کی ہے؟
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل ہے. کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کئی بار امام الانبیاء نے جنت کی بشارت دی, جن کو کئی بار امام الانبیاء نے جنت کی بشارت دی. جنت کی بشارت ایک طرف امام الانبیاء تو ایک مطلب فرماتے لا کان بعدی نبی لکان عمر, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی اعلان کرے, دعویٰ کرے, جو کچھ کرے وہ جھوٹا ہے, وہ بے ایمان ہے, اس کے پاس نبوت نہیں ہے. میں آخری نبی ہوں. اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو رب کائنات نبوت کا تاج عمر بن خطاب کو پہنا. لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے اوصاف اور ان کی خصوصیات اور کوالٹیز اور پراپرٹیز بیان کرتے ہیں. وہ امام الانبیاء فرماتے ہیں الہم امتی بامتی ابو بکر, میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل شخص اگر کوئی ہے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. واشدہم فی دین اللہ عمر, دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں, شریعت محمدی کے معاملے میں, اتباع سنت کے معاملے میں سخت ترین میرے صحابہ میں اگر کوئی ہے تو عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شریعت کے پابند, اتباع سنت کے پابند اور خوگر. کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسا لحظہ, کوئی ایسا گھنٹہ اور ساعت نہیں ہے کہ جس گھڑی میں امیر المومنین عمر بن خطاب نے اتباع سنت رکھی ہو. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے, آرڈیننس جاری کیا دیت کے معاملے میں. کوئی شخص کسی شخص کا ہاتھ توڑ دے, دیت میں بدلے میں 50 اونٹ دینے پڑیں گے. امام الانبیاء نے فرمایا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ان کی تقسیم کی, اپنی سوچ اور فہم و فراست اور فقاہت کے مطابق تقسیم کی کہ انگوٹھا طاقت میں, پاور میں سب سے زیادہ ہے. جو شخص کسی شخص کا انگوٹھا توڑے گا دیت میں 15 اونٹ دینے پڑے گا. یہ انگلی اور یہ انگلی طاقت میں, پاور میں برابر ہیں. ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک انگلی توڑے گا 10 اونٹ, دو توڑے گا 20, کتنی ہو گئے 15, 10 10 35. اگلی انگلی طاقت کے لحاظ سے کم ہے, کوئی شخص کسی کی یہ انگوٹھی, یہ انگلی توڑے گا 9 اونٹ دیت میں دینے پڑیں گے. 44 اگر یہ 46 چھوٹی انگلی, یہ اگر کوئی شخص کسی کی توڑے گا دیت میں 6 اونٹ دینے پڑیں گے. 50 پورے, 15 10 10 9 6 50 سے پورے. یہ آرڈیننس جاری کیا, حکم نامہ جاری کر کے حاکم وقت کو پہنچا دیا. گورنر کے پاس یہ آرڈیننس پہنچا. وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے اٹھایا وہ آرڈیننس پڑھا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے آرڈیننس جاری کیا ہے کہ دیت کے معاملے میں انگوٹھے کے 15 اونٹ, اس کے ساتھ والی دونوں انگلیاں 10 10, اس کے ساتھ والی کی 9 اور آخری انگلی کی 6 اونٹ ہے دیت میں. یہ آرڈیننس پڑھا. حاکم وقت سے کہا یہ آرڈیننس سنت مصطفیٰ کے مخالف ہے, مطابق نہیں ہے, رک جائے, ان کے مطابق فیصلہ نہ کرے, میں امیر المومنین کے پاس جاتا ہوں. وہ آرڈیننس لیا, وہاں سے نکلے, مدینہ طیبہ پہنچے. امام امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر ان کو جا کر سلامت کیا. سامنے وہ آرڈیننس رکھا اور کہنے لگے یہ آپ کا آرڈیننس ہے. جی ہاں, اگر آپ کا آرڈیننس ہے تو پھر غلط ہے. امام الانبیاء کا فرمان اس کے مطابق نہیں ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب نے پوچھا امام الانبیاء نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء, انگلیاں پاور میں, طاقت میں, قد و قامت میں, لمبائی چوڑائی میں, چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں, لیکن دیت میں ساری برابر ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا ہے انگوٹھا ہے 10 اونٹ ہے, چھوٹی انگلی ہے پھر بھی 10 اونٹ ہے. الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء, برابر ہے دیت کے معاملے میں انگلیاں جتنی بھی ہیں. یہ آرڈیننس سنا
کاتب کو بلایا اور کہا تم پر میرا آرڈیننس لکھو، جو میں نے ابھی فیصلہ کیا تھا وہ لکھ دیا گیا۔ پھر نیچے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے وہ حدیث لکھی کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں ٹکڑیاں طاقت اور پاور کے مطابق ان کی دیت تقسیم نہیں ہے، دیت میں ساری انگلیاں برابر ہیں۔ وہ حدیث لکھی اور نیچے پھر کاتب کو کہا کہ لکھو ردو قول عمر ونفذ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب کے قول کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو۔ یہ ہے محبت، سنت سے محبت اور پیار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بولتے تھے رب قرآن بنا دیتا تھا۔ کئی ایک مواقع مقام ابراہیم کے نزدیک پہنچے، امام الانبیاء سے کہنے لگے اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھی جائے، میرا دل کرتا ہے۔ اللہ رب کائنات نے وحی نازل کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق رب کا قرآن نازل ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج کے بعد جو بھی بیت اللہ کی طرف جائے گا مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ میرے عمر کی خواہش ہے، رب نے شریعت بنا دی۔ شروع اسلام میں پردہ نہیں تھا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند نوجوان نبی علیہ السلام کے پاس ہے اور آ کر کہنے لگے مسلمانوں کی بیٹیاں بیویاں بازاروں میں جاتی ہیں کام کے لیے، کفار یہودی بری نظر دیکھتے ہیں، لہذا آپ حکم دیجئے وہ پردہ کر کے نکلے۔ ابھی پردے کا حکم جاری نہیں ہوا تھا، یہ مشورہ دیا، رب نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی آپ کو حکم ہے آج کے بعد اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دو۔ کیوں؟ میرے عمر کا مشورہ ہے، مجھے عرش غریب پر عمر کا مشورہ پسند آیا ہے، میں نے شریعت بنا کر آپ پر نازل کر دیا۔ ایک اور موقع ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ بدر کے قیدی ہیں، امام الانبیاء نے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، جزیہ لیا جائے۔ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اللہ کے رسول جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دو، وہ اپنے رشتہ دار کی گردن کلم کر دے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا ان سے جزیہ لیا جائے، ابھی مسلمان طاقت میں کم ہیں، ان سے جرمانہ لیا جائے گا، ان کے قیدی چھوڑے جائیں گے، پیسے لیے جائیں گے، مسلمانوں کی مالی حالت مضبوط ہو جائے گی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ امام الانبیاء کو پسند آیا۔ آپ نے ان سے وہ جزیہ لے لیا، بدلہ لے لیا، پیسے لے لیے۔ جب یہ پیسے لیے رب کو عرش بری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ اور ابو بکر صدیق کا مشورہ پسند نہیں آیا، مشورہ پسند آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ اے نبی، کسی نبی کے لیے یہ بات لائق نہیں کہ ان کے پاس قیدیاں ہیں اور ان سے بدلہ لے کر ان کو چھوڑ دے، نہیں، تم دنیا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت پسند کرتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جو فیصلہ، جو مشورہ عمر بن خطاب نے دیا تھا وہ مشورہ مجھے عرش بری پر پسند آیا، جو آپ نے دیا وہ مشورہ، وہ فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا۔ یہ کس شخصیت کا مشورہ تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا، امام الانبیاء نے اپنا قمیض اور لباس اتار کر دیا بطور کفن پہنانے کے لیے، اس لیے دیا تھا ایک جنگ کے موقع پر امام الانبیاء کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس نہیں تھا، یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنا لباس ان کو دیا تھا، وہی بدلہ چکانے کے لیے امام الانبیاء نے اپنا لباس دیا، کفن کے طور پر پہنایا دیا۔ جنازہ پڑھانے کی باری آئی، امام الانبیاء آگے جانے لگے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض کا دامن تھام دیا، پکڑ لیا، اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہ پڑھائے۔ کوئی ایسا نشتر، کوئی ایسا تیر نہیں
جو آپ کی عزت کی مخالفت میں ہو اور عبداللہ ابن ابی نے اس کی حمایت نہ کی ہو، نہ کریے۔ لیکن امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھائیں، لہذا میں پڑھاتا ہوں۔ پڑھایا، قبر میں خود ڈالا، منہ میں لعاب دم ڈالا۔ وجہ ان کے بیٹے مسلمان تھے، حقیقی مسلمان تھے، ان کی دل رکھنے کے لیے امام الانبیاء نے لعاب دم بھی اس ریس المنافقین تھے منہ میں ڈالا۔ ابھی قبر پر کھڑے تھے، رب نے جبریل کو بھیجا، قرآن لے کر آیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی، آج تو پڑھا لیا، آج کے بعد ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھانا اور ایسے لوگوں کی قبر پر کھڑے ہو کر رب سے مغفرت کی دعا نہیں کرنا۔ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ عمر بن خطاب نے دیا۔ رب نے عرش بری سے وحی کے طور پر اس کو شریعت بنا کر، قرآن بنا کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے امت محمدیہ کے لیے شریعت بنا دی۔ کس کے سیرت کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس پہلو کو پڑھا جائے جہاں سے سبق نہ ملتا ہو؟ لیکن آج اسی امیر المومنین عمر بن خطاب کو گالیاں دی جاتی ہیں، نعوذ باللہ کافر تک کہا جاتا ہے، زبانیں لڑکھڑا دی جاتی۔ ایسی زبانیں شامل جانی چاہیے جو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف میں، ان کی مخالفت میں بولے، جنہوں نے دین پر، شریعت پر احسان کیا ہے، آج انہیں کے صدقے ہمیں دین ملا۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی، ہمارے پاس دین پہنچا، اور خالص دین قرآن و حدیث کا وہ خالص دین جو اللہ نے نازل کیا آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ یہ قربانیاں کن لوگوں کی ہیں جن کے خلاف آج زبانیں دراز کی جاتی ہیں اور حوالے دیے جاتے ہیں، فلاں نے یہ لکھا، فلاں سیرت والے نے یہ لکھا، فلاں تاریخ دان نے لکھا، اور تمہاری تاریخ رکھتے کے ٹوکری میں نہیں مانتے۔ رب کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تمہاری تاریخ تمہارے منہ پر، رب ان سے راضی ہے، وہ رب سے راضی ہے، اور ہمیں بھی ماننا چاہیے کہ وہ رب سے راضی ہے، رب ان سے راضی ہے۔ ان کی عظمت کے خلاف حرزہ سرائی نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی کو کرنے دینی چاہیے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے، اللہ رب کائنات ہمیں صحابہ کا محب بنائے، صحابہ سے پیار کرنے والا بنائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبع بنائے، اتباع کرنے والا بنائے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب وما توفيقي الا بالله۔